آیت نے ایک چیز بتائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے وجود میں نہ حزن تھا، ان کے وجود میں نہ خوف تھا۔ اگر خوف تھا تو پروردگار عالم کا، اگر غم تھا تو غم نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر محدود چیزیں ہیں۔ غم وہ کرتا ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے۔ مولا علی نے تو کہہ دیا تھا، علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی۔ جس کا اللہ پر بھروسہ، کربلا میں اللہ نظر آتا ہے، بھروسے پروردگار عالم نظر آتا ہے۔ اب قرآن میں 3 لفظ ہیں کہ شیطان اپنا سسٹم کیسے بناتا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمزات، دوسرا لفظ ہے نفخات، تیسرا لفظ ہے نفسات، سے 3 نقطے والی۔ ہمزات، نفخات، نفسات، یہ سسٹم کو 3 پلر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان سسٹم کریٹ کرتا ہے، اور ہمیں براءت کرنی ہے اس سسٹم سے۔ جب تک تم شیطان شناس نہ بنو گے تب تک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نے کمپلیٹ سکھایا کہ اے جوان، اے بزرگ، اگر اس بچے کو اس معاشرے میں بڑا کرنا ہے تو تجھے شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے۔ اگر تو تولا اور تبرہ کا ماننے والا ہے، تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے جو سسٹم تیرے بچوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمزات یعنی شیطان پہلے جنگ کرتا ہے۔ یہ 3 حربیں ہیں شیطان کے، 3 ہتھیار ہیں اللہ کے سسٹم سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ شیطان کا نام تھا عزازیل، یعنی وہ بندہ جو اللہ کا عزیز تھا۔ کیونکہ اللہ کا عزیز تھا، اس نے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، گمراہ کروں گا میں سب کو، بھٹکاؤں گا ان کو تیرے راستے سے، شرک جلی میں ان کو لاؤں گا۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ میری عبادت کرو، یہ نہیں کریں گے، لیکن میں ان کے عمل کو اپنی عبادت میں شامل کر لوں گا، یہ کریں گے وہی جو میں چاہوں گا۔ تو فرمایا پہلی جنگ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کے خلیفت اللہ کو، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو، ولی اللہ کو یہ تحقیر کرتا ہے، یہ اس کی ایسا کام کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل بنے۔ یہ علماء کی تحقیر کرواتا ہے، یہ ان کو گالیاں دلواتا ہے، یہ معاشرے میں ان کے اسٹیٹس اور ان کی ویلیو کو گرا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تحقیر ان کے وجود میں آ گئی تو لوگ علماء کی طرف نہیں، جب علماء کی طرف نہیں جائیں گے، لوگوں کی زندگی کے رول ماڈل اور ہوں گے۔ آج کیا دیکھ رہے ہو شیعت کے اندر یا آؤٹ آف شیعہ، کیا کیا جا رہا ہے؟ علماء کی تحقیر، مراجع کو گالیاں، اور یہ سلسلہ اور یہ کام اگر کوئی آج کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے تو علی کے سسٹم میں نہیں رہ رہا، تو امیر شام کے سسٹم میں رہ رہا ہے۔ یہ گالی دینے کا وتیرہ کہ رہبر معظم سے لے کر آغا سیستا ہے، ہر مرجع کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہو کہ علی کے ماننے والے، یہ کیسی تبرہ ہے تمہاری؟ تم اسی سسٹم میں پڑھنے والے اور پلنے والے ہو اور انہی کے ایجنٹ ہو۔ ایک میرے مولا کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ جب علی نے کسی کو گالی دی ہو۔ پہلا کام کرتا ہے ہمزات، یہ شیاطین کی فوج ہیں جو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ شرک جلی میں مبتلا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، یہ تتبع شیطان کی منزل پر ہیں، یہ عبادت شیطان میں گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن جن کو پتہ نہیں کہ ہم زندگی میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ پہلا کام جو شیطان ہمزات، یہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرتا ہے۔ رسول خدا پر بہتان، علی پر بہتان، جناب یوسف پر دیکھیں بہتان، ہر نبی پر بہتان، ولیوں پر، علماء پر، یہاں تک کہ آپ کے پاس ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، مختلف لوگ نظریات کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قیادتوں کو تباہ کر دیا گیا بہتان لگا لگا کر۔ کیوں پاکستان میں شیعت کا یہ حال ہے؟ ڈفرنٹ لیڈرشپس میں ہم بٹ گئے، جوان آج پریشان ہے، مجھ سمیت غم، جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ اس بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں جاؤ جہاں جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے چارہ کھاؤ۔ وہی ہمزات والا کام کیا پاکستان میں، اپنوں نے کام کیا، اس قوم کو ذلتوں میں گرفتار کر دیا جہاں پر ہمزات۔ یہی کام ایران میں کرنا چاہا تھا جب احمدی نژاد کی حکومت تھی، رہبر معظم کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بی بی سی آپ کھولیں گے تو آپ کو کہا کہ رہبر، بی بی سی کی رپورٹ پڑھے نا، یہ پورے شیطان کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں یہ شیطان کرتا کیا ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیریکٹر کو خراب کیا جاتا ہے، ایسوسیشن کی جاتی ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی سید علی خامنئی پر کہ سید علی خامنئی جو پیپ ہے نا، ایک سگریٹ آدمی پیتا ہے پیپ میں ڈال کے، کہ ان کا پیپ جو ہے وہ صرف وہی $50,000 کا ہے۔ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا، سمجھیں بڑا گھر ہے، اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں، ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں۔ فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے۔ تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں، میرے پاس آج کو حوالہ نہیں، کل کی مجلس میں دینا تھا، لکھنے والا انگریز ہے،
کہتے اگر یورپ کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو پتا چلے نا امیر شام جو ان پر احسان کر کے گیا ہے، وہ اپنے ملکوں میں امیر شام کے مجسمے سونے سے بنا کے لگاتے، کیونکہ اگر امیر شام نہ ہوتا دنیا کو علی کے اسلام پہ عمل کرنا ہوتا. وہ دنیا کو علی کے اسلام سے بچا کر گیا ہے کہ اگر مغرب والوں کو پتا چلے نا وہ کون سا احسان کر کے گیا ہے کہ تجھے وہ اسلام دے کر گیا جو اس کا اپنا تھا، اس نے تجھے علی کے اسلام سے بچایا. تو بی بی سی پڑھ، صرف یہ مت کہو کہ 70,000 ممبروں سے علی کو، بھائی یہی کام ہو رہا ہے آج کے زمانے پر. تو اس کام کا شکار ہے، تو باشندہ ہے اس کام کا، تو ایجنٹ ہے، تو بھی وہی تجھے سکھاتا ہے، تو وہی باتوں کو یہاں وہاں جا کے نقل کرتا ہے. اگر کوئی کسی عالم کی برائی کر رہا ہے تو اس کا حصہ ہے، تو اسی کا بانٹنے والا ہے، تو اسی کے کام کی تشہیر کرنے والا ہے، تو اسی کام کو شیئر کرنے والا ہے، جگہ جگہ پہ پھیلانے والا ہے. یہی حمزات کا کام ہے جو خارجی مفتی، ناصبی مفتی، سعودی عرب سے فنڈڈ مفتی شیعوں کے خلاف کرتے ہیں. بدنام کرو، ان کے علماء کو بدنام کرو، ان کے کردار کو خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ معاشرے میں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے. 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی. بغضند ابیک، کس نے آ کے گالیاں ختم کی؟ عمر ابن عبد العزیز نے. کہتا میں کیسے ختم کرتا؟ معاشرے میں یہ بات اتنی جڑ پکڑ لی تھی لوگ، جوانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے، کہ ولی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اب میں لعنت کیسے ختم کرواتا؟ اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی. اس کے دربار میں ایک حکیم تھا، جو حکیم تھا غیر مسلم کافر تھا، لیکن اچھا حکیم تھا. دربار میں ڈاکٹرز اور حکیموں کو رکھا ہوا تھا، شاید اہل کتاب تھا، کیا تھا پتہ نہیں. اس نے اس کو بٹھایا اور اپنے دربار میں اپنے تمام تر بنو امیہ کے فقہا کو جمع کیا کہ جمع ہو جاؤ. فقہا جمع ہوئے. حکیم کو پہلے سے سکھایا، سارے ڈائیلاگز یاد کروائے کہ مجھے یہ کہنا، مجھ سے یہ پوچھنا. کیا کروں؟ کہا کہ جب میں اپنے تخت پہ بیٹھوں اور تمام تر بنو امیہ کے فقہا بیٹھے ہوں تو مجھ سے کہنا کہ بادشاہ سلامت میں اب اپنی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. تمام تر فقہا بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تو کافر ہے، میں مسلم ہوں، اور مسلم کافر کو بیٹی نہیں دیتا. اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر ایسا ہے تو یہ بتا پھر تیرے نبی نے بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ پہلے سے سکھایا اس کو یہ سوال مجھ سے کرنا تاکہ جتنے فقہاء بنی امیہ، کیسے میں لعنت ختم کرواؤں؟ ایک بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے مشکل ہے کہ علی پر سب و شتم ختم کروائے، کیونکہ حمزات کے ذریعے شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے جو جس نے اتباع شیطان اور شرک جلی میں مبتلا تھے انہوں نے علی کے خلاف یہ کام کیا تھا. کہ بادشاہ سلامت اگر ایسا ہے تم بیٹی نہیں دے سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ علی اکابر امت سے تھے اسی لیے دی تھی. کہ اگر علی اکابر امت سے تھے پھر تیرے ممبروں سے علی پر لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ بتاؤ علی کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا تھا عمر بن عبدالعزیز اپنے فقہا کو. کہا کہ جواب دو اس کا، کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے ممبروں سے اور شام کے ممبروں سے اور حکومت اسلامی میں کیوں علی کو برا بلا کہا جاتا ہے؟ جواب دو. ایک مسیحی سوال کر رہا ہے، سارے فقہا خاموش. اس نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو آج کے بعد ممبر سے کوئی علی کو برا بلا نہیں کہے گا.